میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل رکھتا ہوں ناظرین۔ ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ ہم گناہ بہت کر چکے ہیں، پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں گناہوں میں اتنا مبتلا ہوں، پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں نے یہ کام زندگی بھر کیے، پتہ نہیں میرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں یہ کام کرتا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ کہ سچی اور سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بس حاضر ہو جائیں، اس کمٹمنٹ کے ساتھ۔ یہ جو توبہ ہے نا، یہ پلٹنا ہے ناظرین، تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ پلٹیں کہ اب پلٹ کے دوبارہ جو ہے اس دنیا میں نہیں جائیں گے جس دنیا کو پروردگار ہم نے انشاءاللہ چھوڑ دیا ہے۔ تو مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایک تو خاص طور پہ آپ کے توکل کی بڑی مثال دی جاتی ہے، انتہائی کامل یقین اللہ کی بارگاہ پہ، اور دیکھیے کہ بے نیازی کا عالم ایسا کہ پھر آپ کسی اور طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ دوسرا، سچائی آپ کی جو ایک خاص وصف، زہد و تقوی آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ چولا، اور خوف خدا آپ کی قبا تھی جس کو ہر وقت آپ پہنے رہتے تھے۔ بتائیے ذرا۔ دیکھیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ صوفیاء کرام کی جو زندگیاں تھیں، اولیاء کرام کی جو زندگیاں تھیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی کامل آئینہ داری کرتی واہ، پرتاؤ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بھی صوفیاء کرام ہوں اور وہ شریعت کے ظاہری احکام سے دور ہوں یا عبادات سے دور ہوں۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے زمانے کے اندر کچھ لوگ کلیم کرتے ہوں اپنے آپ کو صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے والا، اور ان کی زندگی میں عمل کی پرفیکشن نظر نہ آئے، تو آپ اس کو اٹھا کے تو ان سابقین پر، اولیاء پر، متقدمین پر، صوفیاء پر ہرگز چسپاں نہ کریں۔ قطع کلام کی معذرت، وہ ہوا بھی نا کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، دونوں آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے تھے، سوال کیا تھا نا، وہ ذرا بتائیے نا وہ کیا ہوا، اس سے بڑی شریعت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ چلو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہیں سے کریں۔ تو حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ چونکہ استاد شاگرد تھے، امام شافعی استاد تھے، تو آپ ایک جگہ بیٹھے تھے، تو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد سے عرض کی کہ آج میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور یہ سوال پوچھنے کا ایک کلچر تھا، یہ کوئی تنقید یا اعتراض کی بات نہیں، ٹھیک، سوال پوچھنا ایک کلچر تھا، وہ علم کو قریدتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور لوگوں کو ایویلویٹ بھی کرتے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ علم کا کلچر پروموٹ کرنے کے لیے ضروری تھا، تو انہوں نے کہا سوال پوچھتے ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں منع فرمایا یہ اور دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ سوال نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ خیر، جو ہی وہ سامنے آئے انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا بتائیں کہ ایک آدمی کی ایک نماز رہ گئی، 4 نمازیں اس نے پڑھی دن کی، اور ایک نماز اس کی رہ گئی، اب اسے یاد نہیں ہے وہ کون سی، میری کون سی نماز رہ گئی، تو اب وہ کون سی نماز قضا کرے؟ جواب کیسا لگا؟ سبحان اللہ، جواب کیسا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ 5 نمازیں پڑھے، وہ اتنی غافل کیوں ہوا کہ ایک تو اس نے نماز چھوڑی، اب اسے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کون سی نماز چھوڑی، تو جو اس قدر غافل رہا اللہ کی عبادت اور بندگی سے، اسے تو 5 دوبارہ پڑھنی، اس غفلت کا جو ہے سدے باب یہ کہ 5 نمازیں ادا کریں، کیونکہ اس نے جو 4 نمازیں ادا کیں، اب انہیں وہ بھی تو یاد نہیں ہے نا کہ 4 کون سی ادا کیں، تو جب ان 4 کا تعین انہیں محفوظ نہیں ذہن کے اندر، تو اس کا مطلب وہ بھی غفلت میں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے تمہیں بتایا تھا یہ اور دنیا کے لوگ، لہٰذا تو یہ صوفیاء صاحب عمل لوگ ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کی سیرت کا کامل آئینہ ہوتے، سبحان اللہ۔ تو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا توکل بہت معروف ہے، اور آپ کے توکل کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا جب آپ نے سب کچھ اپنا مال و متاع لٹا دیا اللہ کی راہ میں، تو گھر میں کبھی فاقے بھی ہوتے تھے، تو آپ کی زوجہ نے آٹا گوندھ کے رکھا، اور وہ باہر لکڑی لینے گئیں، بھئی یہ جلاتے ہیں پکاتے ہیں، تو واپس آئیں تو دیکھا کہ آٹا موجود نہیں، کیا خوبصورت، پوچھا کدھر ہے، تو آپ نے اب فرمایا کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے کسی کو دے دیا ہے پکانے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ایک استعارتاً فرمایا پکانے کے لیے دے دیا ہے، تو جو لے گیا ہے وہ بھی پکائے گا اور کھائے گا، بالکل۔ تو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کھانا پکایا کھانا سالن بھی کوئی آیا اور آپ کے دروازے پہ آ کے پکاتا ہے،
آپ نے فرمایا یہ دیکھو اتنی دیر کی قربانی تھی، اللہ نے وہ کھانا بھی پکا ہوا واپس کیا، سبحان اللہ، اور سالن کے ساتھ اللہ نے واپس کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ توکل، اسی طرح آپ کے توکل کی بہت ساری مثالیں، خود حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں ایک نشست میں، اور آپ استاذ کا احترام کرتے ہوئے کھانا ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں کوئی سائل آ جاتا ہے، سائل آتا ہے تو آپ ان کے آگے سے کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے احوال کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ پوچھتا بھی ہے تاکہ جانے، اور ان کو انگلی پکڑ کے آگے کہاں تک لے جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کہ میرا کھانا، میں مہمان ہوں، یہ اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا، تو آپ مرید کے احوال کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کی قلبی کیفیات، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا شیخ کی بارگاہ میں، آپ نے عرض کیا کہ آپ تو میرے شیخ بھی ہیں، آپ بے تکلفانہ تعلق بھی ہے، اور یہ میں نے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو اس کی مجھے فکر نہیں ہے، یہ ابھی آ جائے گا۔ چند ہی لمحے گزرے کہ کھانا اور اس کے ساتھ 300 درہم اور نفیس کھانے، وہ کوئی اللہ کی بارگاہ سے کوئی آ گیا۔ اچھا، آپ کا توکل بڑا مضبوط تھا، اور جب وہ دیا تو آپ نے وہ درہم جو آئے تھے وہ اسی وقت تقسیم کر دیے، اور کھانا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی۔ توکل بڑا مضبوط تھا، آپ جب اللہ کی راہ میں، آپ نے عبادتوں میں اپنے آپ کو جو لگانا شروع کیا، اس وقت ظاہر ہے گھر کے معاملات، دیگر چیزیں، اب اس بات کو، اس سوال کو کرتے ہوئے میں ایک حاشیہ لگانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسباب اپنانے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، یہ بہت ضروری ہے، ہم اس سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے وہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، وہ جو واقعہ وہ ذرا بتائیے وہ کیا ہوا تھا کہ 10 دن بعد جو مزدوری گھر پہ آ گئی تھی؟ جی، وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو جب آپ نے سارا مال و متاع تقسیم کر دیا تھا تو گھر میں فاقے ہوتے تھے، تو زوجہ نے کہا کہ کچھ تو کمائیے، لائیے، تو آپ نکلے گئے تو سارا دن باہر جا کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو گئے، سارا دن گزار دیا۔ ٹھیک ہے، شام کو واپس آئے تو زوجہ نے پوچھا کہ کام کیا ہے تو مزدوری کر کے آئے ہیں تو کما کے کیا لائے؟ عرض کی کہ وہ جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم اور فیاض ہے، مجھے اس سے مانگنے میں حیا آئی، میں نے مانگا نہیں، وہ دے دے گا، شاید 10 دنوں تک دے دے، شاید 10 دنوں تک دے دے۔ واپس آئے، اگلے دن گئے، پھر آئے، 10 دن گزر گئے، جب 10واں دن ہوا تو پھر سوچ رہے تھے کہ اب کیا جواب دوں گا، تو پھر آپ روشنی میں نہیں آئے، رات کی اندھیرے میں آئے، ٹھیک ہے، تو پھر جب آئے تو آگے آپ کی زوجہ نے آپ کی خدمت میں آ کے عرض کیا، دیکھا کہ روٹی پک رہی ہے، کھانے ہیں، کہا یہ 1 بوری آٹا، یہ ذبح شدہ بکری، اور یہ 500 درہم کرنسی۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا وہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ ان کو بتا دینا جن کے پاس آپ مزدوری کرتے ہیں یہ وہی دے کے گئے ہیں، اور اگر آپ مزدوری اور بڑھا دیں گے تو وہ آپ کی اجرت بڑھا دے گا۔